الحمد للہ الذی کان بعبادہ خبیرا بصیرا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا والصلاة والسلام علی رسولہ الذی ارسل اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الأعلون ان کنتم مؤمنین ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم امیر حلقہ جناب عبدالوحید صاحب، ڈاکٹر قاسم رسول الیاس صاحب، ایس ای او کے جنرل سیکریٹری برادر سلمان خان صاحب، محترمہ فاطمہ تنویر صاحبہ، جناب انتظار نعیم صاحب، اور دلی کے مختلف علاقوں سے تشریف لائے محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، محترم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جماعت اسلامی ہند آزاد ہندوستان میں اپنے سفر کے 75 سال مکمل کر رہی ہے۔ یہ ہندوستان کی تاریخ کا، یہاں کی ملت کی تاریخ کا ایک بڑا روشن، بڑا تابناک اور درخشندہ باب ہے۔ ٹھیک 75 سال پہلے 16-17 اپریل 1948 کو، جبکہ پورے ملک میں مایوسی کی فضا تھی، ہندوستان کے مسلمان خاص طور پر اپنے مستقبل کو لے کر پریشان تھے۔ ان کے سامنے یہ سوال تھا کہ اسلامی تشخص کے ساتھ، اسلامی آئیڈینٹی کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے اس ملک میں زندہ رہنا ممکن ہے یا نہیں ہے۔ ایسی فضا میں، خوف کی فضا میں، مایوسی کی فضا میں، چند اللہ کے بندے الہ آباد میں جمع ہوئے اور انہوں نے اللہ کے دین کے قیام کی خاطر، اقامت دین کی خاطر اس جد و جہد کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ آج آسان فیصلہ محسوس ہوتا ہے، لیکن 75 سال پہلے کی فضا میں، اس وقت کے حالات میں جا کر آپ دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ بہت بڑا انقلابی فیصلہ تھا۔ غیر معمولی ہمت، جرات اور حوصلے سے عبارت فیصلہ تھا۔ 75 سال بعد آج 2023 میں اسی حوصلے کی، اسی ہمت کی، اسی امید کی ہندوستانی مسلمانوں کو پھر ایک بار ضرورت ہے۔ اسی مقصد سے جماعت اسلامی ہند کی تاریخ کو یاد کرنے، اپنے عزم کو ریوائیو کرنے کی خاطر اس طرح کے چھوٹے بڑے پروگرام پورے ملک میں منعقد کیے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ بڑی اہم تقریریں ابھی ہمارے سامنے ہوئی۔ ڈاکٹر الیاس صاحب نے
جماعت کی دعوت کا خلاصہ پیش کیا کہ اس ملک میں جماعت کیا کرنا چاہتی ہے، اس کی دعوت کیا ہے، وہ لوگوں کو کس چیز کی طرف بلاتی۔ سلمان خان صاحب نے اس جدوجہد میں نوجوانوں کا کیا رول ہونا چاہیے، اس پر بڑی اہم باتیں ارشاد فرمائیں۔ محترمہ فاطمہ صاحبہ نے خواتین کا کیا رول ہونا چاہیے اور کیا رول خواتین ادا کر سکتی ہیں، اس پر اظہار خیال فرمایا۔ اور محترم انتظار نعیم صاحب نے بڑے خوبصورت اور ولولہ انگیز ترانے کے ذریعے گویا جماعت کی تاریخ کا خلاصہ ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ اب مجھ سے کہا گیا ہے کہ موجودہ حالات میں، اس وقت ملک میں جو حالات درپیش ہیں، ہندوستان کے مسلمان جن حالات سے دوچار ہیں، ان حالات میں جماعت کے پروگرام کی وضاحت کروں۔ جماعت کیا کرنا چاہتی ہے، عام مسلمانوں کو کیا پیغام دینا چاہتی ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ جو مرکزی عنوان ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں اس سلسلے میں عرض کروں۔ جو عنوان رکھا گیا ہے، دل شکستہ نہ ہو غم نہ کرو تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ محترم سامعین، یہ مضمون قرآن مجید میں جگہ جگہ آیا ہے، کثرت سے آیا ہے۔ قرآن بار بار اعلان کرتا ہے، وضاحت کے ساتھ اعلان کرتا ہے کہ اس دنیا میں مسلمانوں کی کامیابی ایمان پر منحصر ہے، ایمان پر ڈیپینڈ ہے۔ اگر ان کا ایمان مضبوط ہو، طاقتور ہو، تو وہ ضرور کامیاب ہوں گے، سرخرو ہوں گے، سربلند ہوں گے۔ آخرت میں کامیابی کے لیے ایمان تو شرط ہے ہی ہے، لیکن اس دنیا میں کامیابی کے لیے بھی ایمان شرط ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمان، نیک اعمال، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق، اس سے آخرت تو سدھر سکتی ہے، لیکن دنیا سدھارنے کے لیے، دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے مادی وسائل چاہیے، مٹیریل ریسورسز چاہیے، کچھ اور چیزیں چاہیے۔ یقیناً کچھ اور چیزوں کی بھی اہمیت ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اصل چیز جس سے اس دنیا میں بھی کامیابی مشروط ہے وہ ایمان ہے۔ مسلمان اسی وقت اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں جب وہ مضبوط ایمان اپنے اندر رکھیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم سیاسی لحاظ سے کامیاب ہونا چاہتے ہو، پولیٹیکل طاقت چاہتے ہو، سیاسی طاقت چاہتے ہو، تو یہ اسی وقت ممکن ہے جب تمہارے اندر ایمان ہو۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ پس منظر سیاسی کامیابی کی بحث ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ تم غالب ہوگے اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر ایمان تمہارے اندر ہے تو تم کو غلبہ ملے گا، تم کو طاقت ملے گی۔ سیاسی کامیابی بھی ایمان کے ساتھ مشروط ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ معاشی ترقی چاہتے ہو، اکنامک ڈیولپمنٹ چاہتے ہو، یہ بھی صرف اور صرف ایمان کے ذریعے ممکن ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے، تقویٰ کی روش اختیار کرتے، تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالص دنیاوی کامیابی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ معاشی کامیابی، معاشی ترقی، آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازوں کا کھل جانا، کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے ایمان مطلوب ہے۔ ایمان ہوگا تو یہ حاصل ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ تم کو امن و امان چاہیے۔ آج ہندوستان کے مسلمان سب سے زیادہ اسی کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ تم کو امن و امان چاہیے، جان و مال کی حفاظت کی ضمانت چاہیے، تو یہ ایمان ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے
تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے. پہلی شرط ایمان اور نیک عمل کرے کہ ان کو وہ زمین میں اسی طرح خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے. ان کے لیے اس کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ خوف کی، ڈر کی حالت کو امن کی حالت سے بدل دے گا. ڈر کی حالت، خوف کی حالت دور ہوگی، امن کی حالت حاصل ہوگی. کب؟ ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں. تو ایسی دسیوں آیات کوٹ کی جا سکتی ہیں کہ قرآن مجید کا یہ خاص مضمون ہے کہ دنیا میں کامیابی کے لیے بھی مسلمانوں کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایمان ہے. ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے کہ سارے مسلمان ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، سب کا دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں. ہر مسلمان کہتا ہے کہ ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہیں، ہم اللہ کی کتاب کو کتاب مانتے ہیں، ہم مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں. تو ایمان کا دعویٰ تو ہر مسلمان کرتا ہے، پھر اس کے باوجود ترقی کیوں حاصل نہیں ہو رہی ہے؟ اس کے باوجود عروج کیوں حاصل نہیں ہو رہا ہے؟ اس کے باوجود خوف کی حالت کیوں ہے؟ امن کی حالت کیوں حاصل نہیں ہو رہی ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہے. اسی سوال کے جواب میں ہمارے لیے قرآنی لاہ عمل بھی متعین ہو جائے گا کہ ہم کو کرنا کیا ہے، موجودہ حالات میں ہم کیا کریں جس کے نتیجے میں ہم ایک بہتر مستقبل کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں. اپنے لیے، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے کامیابی کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں. تو اسی سوال کے جواب میں لاہ عمل، اسٹریٹجی، راستہ یہ بھی انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. میں چند نکات اس حوالے سے آپ کی خدمت میں غور و فکر کے لیے عرض کرنا چاہوں گا. محترم بزرگوں اور دوستو، یقیناً ایمان کے دعوے ہم سب کر رہے ہیں، لیکن اصل غور کا موضوع یہ ہے کہ ایمان کے تقاضے کیا ہم ادا کر رہے ہیں. ایمان یہ صرف زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں ہے، زبان سے اللہ کو ایک مان لینے کا نام نہیں ہے، زبان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لینے کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان کے تقاضے ہیں. یہ ایمان، یہ یقین کچھ مطالبات کرتا ہے، اس کے نتیجے میں کچھ تقاضے پیدا ہوتے ہیں. وہ تقاضے ہم ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، یہ اصل سوال ہے. وہ تقاضے ہم ادا کریں گے تو انشاءاللہ وہ سارے وعدے پورے ہوں گے جو قرآن نے اہل ایمان کے ساتھ کیے ہیں. وہ تقاضے ہم پورے کریں گے تو انشاءاللہ سیاسی قوت بھی حاصل ہوگی. انتم الاعلون ان کنتم مومنین. وہ تقاضے ہم پورے کریں گے تو معاشی قوت بھی حاصل ہوگی. آسمان سے برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے. وہ تقاضے ہم پورے کریں گے، خوف کی حالت دور ہوگی، اللہ تعالیٰ خوف کی حالت کو امن کی حالت میں بدل دے گا. وہ سارے وعدے جو قرآن نے کیے ہیں وہ ایمان کے تقاضوں کے ساتھ مشروط ہیں. ایمان کا سب سے پہلا تقاضا جس پر ابھی ہمارے سابقہ مقررین نے بھی روشنی ڈالی ہے، پہلا تقاضا یہ ہے محترم بزرگوں اور دوستو کہ ہم حالات کا صحیح پرسپیکٹیو پیدا کریں، حالات کو ویسے ہی دیکھیں جیسے ایک صاحب ایمان کو دیکھنا چاہیے. ایمان والے شخص کو جس طرح حالات کو دیکھنا چاہیے، جس نظر سے دیکھنا چاہیے، اس نظر سے ہم حالات کو دیکھیں. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے کبھی ڈرتے نہیں ہیں، کبھی خوف کا شکار نہیں ہوتے، کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوتے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ دراصل شیطان ہیں جو اپنے دوستوں کا ڈر تمہارے اندر پیدا کرتا ہے. فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مومنین. ان سے مت ڈرو، شیطان کے دوستوں کا خوف مت پیدا کرو، شیطان کے دوستوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. یہ قرآن کا اعلان ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حالات کبھی ہمارے اندر ڈر پیدا نہ کریں، مایوسی پیدا نہ کریں،
خوف پیدا نہ کریں۔ آپ بتائیے کیا یہ تقاضا ہم ادا کر رہے ہیں؟ آج ہمارے اخبارات کو دیکھ لیجئے، ہمارے صحافتی تجزیوں کو دیکھ لیجئے، ہماری تقریروں کو دیکھ لیجئے، ہمارے بیانات کو دیکھ لیجئے، ہر طرف خوف، ہر طرف مایوسی، آنے والی نسلوں کے حوالے سے مایوسی، ملک کے مستقبل کے حوالے سے مایوسی، ڈر کے اس ملک میں ہم زندہ بھی رہ پائیں گے نہیں رہ پائیں گے، ڈر کے یہاں دین پر عمل کرنا ممکن بھی ہوگا نہیں ہو پائے ہوگا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے۔ آدمی کا جو ذہن ہوتا ہے، جو جذبات ہوتے ہیں، اس کے لحاظ سے اس کا عمل متعین ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے اس کا راستہ متعین ہوتا ہے۔ ڈر کے کانپتے ہوئے، تھر تھر کانپتے ہوئے کسی حوصلہ مند اور اولو العزم منصوبے پر کام کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ مایوسی کا شکار فرد، مایوسی کا شکار گروہ کسی عظیم مقصد کے لیے کام نہیں کر سکتا۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ڈر کو، خوف کو، مایوسی کو ہم اپنے دلوں سے نکال دیں، ہمت پیدا کریں، حوصلہ پیدا کریں، امید پیدا کریں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آزمائشوں کے، مشکلات کے اس فلسفے کو سمجھیں جو قرآن مجید سمجھانا چاہتا ہے۔ قرآن مجید بڑی وضاحت سے ہمارے سامنے یہ بات رکھتا ہے کہ اہل ایمان پر مشکلات آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے، طرح طرح کی مصیبتوں کا، طرح طرح کی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ مشکلات کیوں آئیں گی؟ قرآن مجید اس کی بھی وضاحت کرتا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی اسپرٹ کو سمجھیں، اس کی روح کو سمجھیں، ان مشکلات کو قرآنی نظر سے دیکھیں، قرآنی نظر سے ان مشکلات کا سولوشن ڈھونڈیں۔ ان مشکلات میں ہمیں کیا کرنا ہے یہ سوال قرآن سے پوچھیں، قرآن سے جواب طلب کریں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ غور کریں، قرآن مجید کہتا ہے کہ اہل ایمان پر جو مشکلات آتی ہیں اس کے 3 بڑے اسباب ہوتے ہیں، 3 ریزنز، 3 اسباب ہوتے ہیں۔ پہلا سبب وہی ہے جو میں نے ابھی اپنی گفتگو کے آغاز میں آیت کی تلاوت کی ہے، جسے آپ نے اپنے خطاب عام کا مرکزی موضوع بنایا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات، آزمائشیں اس لیے لاتا ہے کہ وہ اہل ایمان کو آزمانا چاہتا ہے، ان کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، کہ اللہ تعالیٰ مشکل حالات اس لیے پیدا کرتا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سچے مومن کون لوگ ہیں، ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا ہے جو واقعی راستی کے گواہ ہیں، سچائی کے گواہ ہیں، جو ہر حال میں شہادت کا فریضہ انجام دینا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فلٹر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چھلنی ہے، جس کے ذریعے وہ چھانٹ لیتا ہے لوگوں کو۔ جو کمزور لوگ ہیں، جو ڈر کا شکار ہو سکتے ہیں، جو مایوسی کا شکار ہو سکتے ہیں، جو مداحنت کا شکار ہو سکتے ہیں، وہ فلٹر آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی اس چھلنی کے ذریعے وہ الگ ہو جاتے ہیں، ڈسٹنکٹ ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو نمایاں کر دیتا ہے جو سخت سے سخت حالات میں بھی اللہ کے دین کی گواہی دینے کا، شہادت کا جگرہ رکھتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے کام کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، ہمت رکھتے ہیں۔ تو یہ مشکلات کا ایک بڑا اہم مقصد ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فلٹر ہے، چھلنی ہے۔ آپ اس کی روشنی میں طے کیجئے کہ ان مشکلات کو ہمیں کس طرح اپروچ کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ صاف آپ کو قرآن مجید راستہ دکھا رہا ہے کہ مشکل حالات میں بھی ہمیں اپنے ایمان پر قائم رہنا ہے، اپنے اصولوں پر قائم رہنا ہے، اپنی دعوت پر قائم رہنا ہے، اپنے مقصد پر قائم رہنا ہے۔ چاہے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں، لیکن ہم اپنے مقصد سے، اپنے نصب العین سے، اپنی دعوت سے 1 ملی میٹر بھی نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔ یہ حوصلہ، یہ ہمت پیدا کرنا ہے۔ تو یہ مقصد ہے، یہ تقاضا ہے ایمان کا۔
مشکلات اسی لیے برپا ہوئی ہیں۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے فلٹر میں کامیاب ہوں، اللہ کے امتحان میں کامیاب ہوں، شہداء میں یعنی شہادت دینے والوں میں، شہادت حق کا فریضہ انجام دینے والوں میں ہمارا شمار ہو، نافرمانوں میں، مداحنت کا شکار ہونے والوں میں، ڈر اور مایوسی کا شکار ہونے والوں میں ہمارا شمار نہ ہو۔ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ آزمائش کا دوسرا بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آزمائش تنبیہ ہوتی ہے، وارننگ ہوتی ہے، وارننگ، تنبیہ۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم بار بار ان کو اچھے حالات سے اور برے حالات سے آزماتے رہے تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کریں۔ تو آزمائشوں کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ وارننگ، تنبیہ ہوتی ہے۔ تو ہمارا اپروچ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنی غلطیاں سدھاریں، اپنی کمزوریاں دور کریں، اپنی رفتار تیز کریں، کوشش، جدوجہد، محنت یہ بڑھا دیں، اور محنت کریں اور جدوجہد کریں، جدوجہد کا حق ادا کرنے کے لیے اور تیزی سے آگے بڑھیں۔ تو اگر ان حالات کو ہم تنبیہ سمجھتے ہیں، وارننگ سمجھتے ہیں، تو تقاضا یہ ہے کہ ہماری رفتار اور تیز ہو، ہماری دعوت اور تیز ہو، اقامت دین کے راستے پہ ہمارا سفر، اس کی سپیڈ، اس کی ویلوسٹی اور بڑھے، گاڑی چوتھے گیئر میں آ جائے، ہم میں سے ہر ایک اپنی جدوجہد کی رفتار تیز کرے، ہمارے گروپ، ہماری جماعتیں، ہماری تنظیمیں، یہ سب اپنی محنت تیز کریں، اس لیے کہ آزمائشیں وارننگ ہوتی ہیں، تنبیہ ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے مہمیز ہوتی ہیں۔ یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری رفتار کو اور تیز کرنا چاہتا ہے۔ اور محترم بزرگوں اور دوستو، تیسری چیز بڑی دلچسپ ہے اور اس میں ہمارے لیے امیدوں کا بڑا غیر معمولی سامان ہے کہ قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے کہ آزمائش اللہ کی اسکیم کا حصہ ہوتی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے لیکن وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو ہم کو صرف حالات کا ظاہری پہلو نظر آتا ہے، ہم کو صرف مشکلات نظر آتی ہیں، پریشانیاں نظر آتی ہیں، آزمائشیں نظر آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے، اور پوری تاریخ اس سنت کی گواہی پر مشتمل موجود ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل حالات سے بھی خیر کے سامان پیدا فرماتا ہے۔ بظاہر بڑی شدید آزمائش ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دامن میں، اس کے جلو میں کوئی بڑا خیر رکھتا ہے۔ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، ہمیشہ بہت سادہ سی مثال، ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر اس کی ماں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، ڈاکٹر اس کو انجیکشن لگاتا ہے۔ ہم سب اس تجربے سے گزر چکے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ اس چھوٹے بچے کے نزدیک اس پرٹیکولر ٹائم پر، اس وقت روئے زمین پر سب سے ظالم ترین اگر کوئی آدمی ہے تو وہ ڈاکٹر ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ زمین پر ظالم ترین آدمی جو بلا وجہ اتنی شدید تکلیف، اذیت میں مجھے مبتلا کر رہا ہے۔ بچہ نادان ہے، وہ نہیں جانتا، وہ سمجھ رہا ہے کہ اسے مصیبت کا شکار بنایا جا رہا ہے، اذیت کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی مہربان ماں جو اس کی معمولی سے معمولی تکلیف کا خیال رکھتی ہے، وہ اٹھا کر کیوں لائی ہے اور کیوں اس ظالم کے حوالے کیے ہوئے، سمجھ میں نہیں آتا۔ بچہ نادان ہے، لیکن ماں سمجھدار ہے، ڈاکٹر سمجھدار ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ تکلیف نہیں ہے، یہ اس کے لیے راحت کا سامان ہے، یہ اس کی بڑی تکلیف کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ بظاہر بڑی شدید تکلیف ہے، لیکن اصلاً اس کی زندگی بچانے کا ذریعہ ہے، اس کو صحت بخشنے کا ذریعہ ہے۔ تو ہم نہیں جانتے
کہ یہ حالات کے اس انجیکشن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے کن کن امراض کا علاج فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارے تابناک مستقبل کی کیا کیا تدبیریں ہیں جو ان حالات کے ذریعے اللہ تعالیٰ پوری کر رہا ہے، نئے دروازے کھول رہا ہے۔ ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت ہے۔ جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر بٹھا دیا گیا، ان کے بھائی اور ماں باپ آ گئے تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے کہ کنعان کا ایک اندھا کنواں جہاں دور دور تک کوئی مسافر نہیں تھا، وہاں ایک کم عمر نو عمر لڑکے کو اس کے بھائی دھکیل کر چلے گئے۔ آپ ذرا غور کیجئے، اس سے بڑھ کر مایوسی کا سینیریو کیا ہو سکتا ہے؟ ساری امیدیں ختم کہ ایک ایسے صحرا میں جہاں دور دور تک کوئی مسافر نہیں ہے، ایک کمزور لڑکا ایک اندھے کنویں میں بے بس پڑا ہوا ہے۔ اب بتائیے امید کی کیا کرن باقی رہی ہوگی، کیا شکل باقی رہی ہوگی؟ ساری امیدیں ختم ہو گئی۔ لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے مصر کے اس اندھے کنویں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کے تاج و تخت کی پہلی سیڑھی بنا دیا، پہلی سیڑھی، تاج و تخت کی سیڑھی بنا دیا۔ اور اس کے بعد زندان مصر کی طویل قید، لمبی قید، اس کو تاج و تخت کی دوسری سیڑھی بنا دیا۔ سخت آزمائشوں کی یہ دو سیڑھیاں چڑھ کر سیدنا یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ آزمائشوں کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ خیر کے انجان پہلو، نامعلوم پہلو ان آزمائشوں میں پوشیدہ ہوتے ہیں۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان حالات میں بھی خیر تلاش کریں، مواقع تلاش کریں، اپورچونٹیز تلاش کریں اور ان کا بھرپور طریقے سے استعمال کریں۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، یہ یقین پیدا کریں کہ آزمائش امت کو طاقتور بناتی ہے۔ امت مسلمہ کی پوری تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ اس امت نے ہمیشہ مشکلات سے، آزمائشوں سے قوت حاصل کی ہے، طاقت حاصل کی ہے، زندگی حاصل کی ہے، توانائی حاصل کی ہے۔ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہر کربلا اسلام کو زندگی بخشتا ہے، حیات بخشتا ہے، توانائی بخشتا ہے۔ تو ہم یہ یقین اگر اپنے اندر پیدا کریں تو انشاءاللہ ہمارا رویہ حالات کے حوالے سے، اسٹریٹجی کے حوالے سے، حکمت عملی کے حوالے سے ایک بدلا ہوا رویہ ہوگا۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ غور کیجئے اس تقاضے کو ہم کتنا نبھا رہے ہیں۔ نہیں نبھائیں گے تو ظاہر ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ جو وعدے وابستہ ہیں ان وعدوں کے ہم سزاوار حقدار نہیں قرار پائیں گے۔ تو ایمان کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم حالات کو دیکھنے کا، حالات کا تجزیہ کرنے کا ایمانی پرسپیکٹیو ڈیولپ کریں، ایمانی نظر پیدا کریں، ایمانی جذبہ پیدا کریں۔ یہ حالات، یہ گویا ایمان کا پہلا تقاضا ہے۔ ایمان کا دوسرا اہم تقاضا، محترم بزرگوں اور دوستو، دوسرا اہم تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی پوزیشن کو پہچانیں، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے۔ ایمان کے ساتھ اللہ کے جو وعدے وابستہ ہیں، وہ وعدے اگر پورے ہوتے ہوئے ہم کو نظر نہیں آ رہے ہیں تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ایمان ہماری جو حیثیت متعین کرتا ہے، ہمارا جو مقصد اور نصب العین متعین کرتا ہے، ہمارا جو مشن متعین کرتا ہے، اس کو ہم نے فراموش کر دیا۔ کلمہ ہم ضرور پڑھتے ہیں لیکن کلمے کا جو ڈیمانڈ ہے، کلمہ جو مشن ہم کو دیتا ہے، اس مشن کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن ہماری یہ خاص حیثیت متعین کرتا ہے
قرآن کہتا ہے کہ تم کوئی ذات نہیں ہو، ذات، کاسٹ، کہ دوسرے گروپوں کے ساتھ تم کاسٹ کی لڑائی لڑو۔ قرآن کہتا ہے کہ تم کوئی ایتھنک گروپ نہیں ہو، نسل نہیں ہو، کوئی قوم نہیں ہو کہ قومی لڑائی میں تم اپنے آپ کو ایک فریق، ایک رائیول بنا لو۔ قرآن کہتا ہے کہ تم خیر امت ہو، ہم خیر امت ہیں۔ ہماری ذمہ داری صرف اپنے آپ تک محدود نہیں ہے، صرف مسلمانوں کی اصلاح کر لینا، مسلمانوں کو اونچا اٹھانا، ان کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں ان مظالم کو ختم کرنا، مسلمانوں کو سیاست میں آگے بڑھانا، مسلمانوں کو تجارت میں، معیشت میں آگے بڑھانا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہماری ذمہ داری صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے، ہم خیر امت ہیں۔ ہماری ذمہ داری خود تک ہرگز محدود نہیں ہو سکتی۔ ہم اخرجت للناس ہیں، سارے انسانوں کے لیے نکالے گئے۔ اس ملک کے تمام انسانوں کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے، اس ملک کے دلتوں کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے، اس ملک کی OBCs کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے، یہاں کے سکھوں کی، یہاں کے عیسائیوں کی، اپر کاسٹ کے لوگوں کی، سب کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے۔ ہم اخرجت للناس ہیں، سارے انسانوں کے لیے ہم ذمہ دار ہیں۔ اس ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جدوجہد کریں، اسٹرگل کریں، کوشش کریں، مسلسل اسٹرگل کریں۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے جو پورے امت مسلمہ کے رول کو متعین کرتی ہے، ان کے مقصد کو، ان کی حیثیت کو متعین کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم مسلمان ہو، ابراہیم کی ملت ہو، جو مشن ابراہیم کے ذمے تھا وہی مشن تمہارے ذمے ہے، وہی کام تمہارے ذمے ہے۔ تمہیں جد و جہد کا حق ادا کرنا ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، جد و جہد کا حق ادا کرنا ہے۔ اور جد و جہد کس رخ پر کرنا ہے، کس مقصد کے لیے کرنا ہے؟ شہداء علی الناس، کہ سارے انسانوں پر حق کی گواہی دینا ہے۔ ہم امت وسط ہیں، سارے انسانوں کو ہر طرح کی بے اعتدالی سے بچانا یہ ہمارا کام ہے۔ ہم قوامین بالقسط ہیں، اللہ کے ہر بندے کو عدل فراہم کرنا، انصاف فراہم کرنا، یہ ہمارا مشن، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو دعوت دین، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا اور عدل قائم کرنا، ہمارے مقررین نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے یہ امت برپا کی گئی ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس مشن سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہر مضبوط عقیدہ زندگی کا ایک مشن، ایک مقصد متعین کرتا ہے۔ ہر مضبوط عقیدہ، ہر بلیف سسٹم وہ زندگی کا مشن متعین کرتا ہے۔ اسٹریٹجی، جو لوگ یہاں مینجمنٹ پڑھ چکے ہیں، لیڈرشپ پڑھ چکے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اسٹریٹجک پلاننگ کا، اسٹریٹجک لیڈرشپ کا پہلا سبق یہی ہوتا ہے کہ آپ کا مشن، آپ کا مقصد اور آپ کا بلیف سسٹم دونوں میں ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ آپ کا بلیف کچھ اور ہے اور زندگی کا مقصد کچھ اور ہے تو آپ کی چھوٹی دکان بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ اصول ہے، لیڈرشپ کا اصول ہے، مینجمنٹ کا اصول ہے۔ ساری دنیا اس اصول کو تسلیم کرتی ہے کہ آپ کے بلیف سسٹم میں، آپ کے عقیدے میں اور آپ کے مقصد اور مشن میں تعلق ہونا چاہیے۔ آپ کا مقصد، آپ کا مشن وہ آپ کے عقیدے کا نتیجہ ہونا چاہیے، آپ کے بلیف سسٹم کا پروڈکٹ ہونا چاہیے۔ آپ غور کیجئے کہ کیا اس تقاضے کو ہم ادا کر رہے ہیں۔ آپ ہندوستان کے کسی بھی مسلمان کو پوچھئے، کسی بھی عالم کو پوچھئے، وہ یہی کہے گا کہ امت کا مقصد دعوت دین ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں، لیکن عملاً ہم کیا کر رہے ہیں؟ عملاً ہمارے مقاصد طرح طرح کے مقاصد ہیں۔ کسی کا مقصد صرف تعلیمی ترقی ہے، کسی کا مقصد صرف معاشی ترقی ہے،
کسی کا مقصد صرف پارلیمنٹ میں چند سیٹیں حاصل کرنا ہے، کسی کا مقصد صرف جو اس وقت ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کے خلاف احتجاج کرنا اسی تک محدود ہے۔ یہ سارے کام اہم ہیں، ان کاموں کی اہمیت کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں، یہ سارے کام اہم ہیں، لیکن یہ اصل کام نہیں ہے۔ اصل کام، آپ کا اصل مقصد وہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے، اسی پر آپ کا ایمان ہے، اسی پر آپ کا اعتقاد ہے۔ اس عقیدے کے باوجود اگر کوئی اور مقصد آپ اختیار کریں گے تو ہرگز اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دوسرے لوگ ہو سکتے ہیں، دوسرے لوگ صرف سیاسی ترقی کو مقصد بنا کر کامیاب ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کا بلیف کچھ اور ہے، ان کا عقیدہ کچھ اور ہے، اور ان کا عقیدہ اور ان کے مقصد میں ہم آہنگی ہے، لیکن مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ مسلمانوں کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو ابھی میں نے بیان کیا ہے۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان کے نتیجے میں جو مقصد ہمارا متعین ہوتا ہے، جو نصب العین ہمارا متعین ہوتا ہے، وہی اصلاً ہمارا نصب العین بنے۔ قرآن مجید میں عدل و قسط کا، جسٹس کا، انصاف کا ذکر اس قدر کثرت سے اتنے پیرایوں میں آیا ہے کہ اسے ہم سامنے رکھیں گے تو عدل یہ اسلامی شریعت کا عنوان قرار پاتا ہے، اس کی سب سے اہم خصوصیت قرار پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کیا اس نے انبیاء علیہ السلام کو عدل و قسط کے قیام کے لیے مبعوث فرمایا۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ ہم نے اپنے رسولوں کو کتاب کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا، کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسانوں کو قسط پر، عدل پر قائم رکھ سکیں۔ قرآن نے سارے مسلمانوں کو عدل کے لیے، قسط کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط وشہداء للہ۔ قرآن خود اپنے بارے میں کہتا ہے کہ قرآن یہ عدل و قسط کا بیان ہے، مینیفیسٹو آف جسٹس ہے، عدل کا منشور ہے، نیائے کا منشور ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، کہ تمہارے رب کا کلام سچائی کے حوالے سے اور جسٹس کے حوالے سے، عدل کے حوالے سے کامل ہے، پرفیکٹ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ مسلمانوں کا عمل ان کی پالیسی نہیں، بلکہ ان کا قول، ان کا بیانیہ، ان کا ڈسکورس، ان کا نریٹو، یہ بھی صرف اور صرف عدل پر مبنی ہونا چاہیے، صرف جسٹس اس کی بنیاد بننی چاہیے، سارے انسانوں کے ساتھ جسٹس۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، کہ جب بھی تم بولو عدل کی بات بولو، منہ کھولو تو عدل کی بات بولو، پین چلاؤ تو عدل کی بات بولو، ٹی وی میں بحث کرو تو عدل کی بات بولو۔ تمہارا مینیفیسٹو عدل پر مبنی ہونا چاہیے، تمہارا ڈسکورس عدل پر مبنی ہونا چاہیے، تمہارے نریٹو کا عنوان جسٹس ہونا چاہیے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن مجید ہمیں ایک مقصد دیتا ہے، ایک مشن دیتا ہے کہ ہمیں اس ملک کے سارے انسانوں کے لیے کام کرنا ہے، سب کو خدا کی طرف بلانا ہے، سب کی زندگیوں کو سنوارنا ہے، سب کو عدل فراہم کرنا ہے، سب کو جسٹس فراہم کرنا ہے۔ ہم سب کے ساتھ انصاف چاہتے ہیں، ملک کے ہر شہری کے ساتھ انصاف چاہتے ہیں، کسی خاص فرقے کے ساتھ نہیں، کسی خاص ذات کے ساتھ نہیں، کسی خاص نسل کے ساتھ نہیں، بلکہ ہر ایک کے ساتھ، اس ملک کے سارے 140 کروڑ انسانوں کی ہم بھلائی چاہتے ہیں، اس دنیا میں بھی بھلائی چاہتے ہیں، آخرت میں بھی بھلائی چاہتے ہیں۔ یہی سارے مسلمانوں کی زندگی کی سب سے بڑی دلچسپی، ان کی زندگی کا مشن، ان کی جدوجہد کا عنوان، ان کی اسٹرگل کا ٹائٹل، ان کے شب و روز کا سب سے نمایاں، سب سے واضح پہلو، ان کی زندگی کی سب سے بڑی دلچسپی یہی بن جانا چاہیے، یہی مقصد بن جانا چاہیے۔ یہ ایمان کے تقاضے کی تکمیل ہے۔ یہ تکمیل ہم کریں گے
تو انشاءاللہ وہ سارے وعدے پورے ہوں گے جو قرآن مجید نے ایمان والوں کے ساتھ کیے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس ملک میں جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں، جو اسلام مخالف طاقتیں ہیں، ان کی ہمیشہ کوشش یہی ہے کہ وہ ہمیں اپنے اس اصل کام سے دور رکھنا چاہتی ہیں۔ وہ ہمیں ہمیشہ اپنی سلامتی کے مسائل میں گرفتار رکھنا چاہتی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ ہم ہمیشہ صرف فائر فائٹنگ میں مصروف رہیں، فائر فائٹنگ، کہ اس طرح ہمیں اپنے مسائل میں الجھا دیا جائے کہ ہم اپنی سلامتی، اپنا تحفظ، اپنے مسائل، اپنی نسلوں کا تحفظ، اس سے آگے بڑھ کر کچھ سوچنے کی پوزیشن میں نہ رہیں۔ قرآن ہمیں جو نصب العین دیتا ہے، جو مقصد دیتا ہے، جو اعلیٰ و عرفہ حیثیت اور منصب ہمارا متعین کرتا ہے، اس کی طرف ہم متوجہ ہی نہ ہونے پائیں، یہ ساری اسلام دشمن طاقتوں کی ہمیشہ کوشش رہی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ اعلان کیجئے کہ ہم انشاءاللہ ویسا ہونے نہیں دیں گے۔ ہم اپنے خول میں ہرگز بند نہیں رہیں گے۔ ہم صرف اپنے مسائل تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھیں گے۔ ہم رات دن فائر فائٹنگ میں نہیں الجھے رہیں گے۔ حالات جیسے بھی ہوں، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے آتا ہے، ہم ہر طرح کے حالات میں اصلاً اپنے مقصد کے لیے کام کریں گے، اصلاً اللہ کے دین کے داعی بن کر کام کریں گے، اصلاً عدل کے، انصاف کے، جسٹس کے علم بردار بن کر کام کریں گے۔ اخرجت للناس ہونے کی حیثیت ہم ہرگز فراموش نہیں کریں گے۔ مصیبتوں کی آندھیوں کے درمیان بھی، قیامت میں بھی ہم ہرگز اپنی اس اصل حیثیت کو فراموش نہیں کریں گے۔ اس حیثیت پر پہاڑ کی استقامت کے ساتھ ہم ڈٹے رہیں گے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اب کرنا کیا ہے؟ اگر ہم اپنی اس حیثیت کو متعین کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس حیثیت کے مطابق ہمیں اپنے مقصد کے لیے، نصب العین کے لیے اصلاً کام کرنا ہے، تو کیا کام ہم کریں؟ میں ایک دو باتیں اس کے حوالے سے عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ پہلی چیز محترم بزرگوں اور دوستو، پہلی چیز یہی ہے کہ ان حالات میں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ استقامت ہے، پرزیورنس۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ۔ قرآن کہتا ہے کہ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے۔ وَمَا ضَعُفُوا، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی۔ وَمَا اسْتَكَانُوا، وہ باطل کے آگے سرنگوں نہیں ہوئے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہاری کشمکش ہو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو، فاثبتوا، ثابت قدم رہو، قدموں کو جمائے رکھو، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو۔ واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، لعلکم تفلحون، اسی کے نتیجے میں تم کو فلاح ملے گی، کامیابی ملے گی۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، ان حالات میں قرآن کا سب سے بڑا سبق استقامت ہے، پرزیورنس ہے۔ استقامت ہی سب سے بڑی مزاحمت ہے۔ پرزیورنس از دی موسٹ پاورفل فارم آف ریزسٹنس، کہ سب سے پاورفل ریزسٹنس یہ ہے کہ ہم اپنے اصولوں پر پہاڑ کی استقامت کے ساتھ جمے رہیں۔ استقامت اپنے ایمان پر، استقامت اپنے اصولوں پر، اس کی طرف لوگ کچھ متوجہ ہیں یقیناً، لیکن ساتھ ہی استقامت اپنے مقصد پر، استقامت اپنے مشن پر، استقامت خیر امت کے کردار پر، استقامت داعی امت کی حیثیت پر، ان سب پر بھی استقامت مطلوب ہے۔ پہاڑ کی استقامت کے ساتھ ہر طرح کے حالات میں ان سب حوالوں سے ہم استقامت کا مظاہرہ کریں، یہ سب سے بڑی طاقت، یہ قرآن کا سب سے بڑا حکم ہے
یہ ایمان کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ اور محترم بزرگوں اور دوستو، استقامت باطل طاقتوں کے مقابلے میں بھی، بیرون سے حملہ آور طاقتوں کے مقابلے میں بھی، اور استقامت اپنے اندرون کے مقابلے میں بھی، شیطان کی اکساہٹ کے مقابلے میں بھی، کہ شیطان ہم کو پرووک کرتا ہے، ہم کو مشتعل کرتا ہے، ہم کو اپنے مقصد سے ڈیویٹ کرتا ہے، پگڈنڈیوں میں الجھانا چاہتا ہے، تو اپنے نفس کی اکساہٹوں کے مقابلے میں بھی استقامت۔ تو یہ استقامت، یہ سب سے بڑی طاقت ہے، آج سب سے زیادہ اسی کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز کرنے کا اصل کام ان حالات میں محترم بزرگوں اور دوستو، اسے میں بہت ہی سمپل ایک ہی فقرے میں بیان کرتا ہوں ہمیشہ، کہ اس وقت کرنے کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہم اس ملک کے گلی کوچوں میں، ہر جگہ، دلی کے گلی کوچوں میں، ہم دلوں کو اور دماغوں کو جیتنے کی مہم چھیڑ دیں۔ دل اور دماغ جیتنے کی مہم۔ تاریخ میں ہم ان ہیروؤں کا ذکر کرتے ہیں جو قلعے فتح کیا کرتے تھے۔ قلعے فتح کرنے والے ہمارے ہیرو قرار پاتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس وقت جن حالات کا ہمیں سامنا ہے، اس میں ہمارے ہیرو وہ لوگ ہوں گے جو دل اور دماغ فتح کریں گے۔ دلوں کو اور دماغوں کو ہمیں فتح کرنا ہے، اسی سے یہاں حالات بہتر ہوں گے۔ دماغ کیسے فتح ہوتے ہیں؟ دماغ فتح ہوتے ہیں صحیح بات کمیونیکیٹ کر کے، صحیح پیغام پہنچا کر، غلط فہمیاں دور کر کے، کہ اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ہم صحیح بات پہنچا کر دماغ فتح کر سکتے ہیں، اور دل فتح ہوتے ہیں خدمت کے ذریعے، بے لوث انسانوں کی خدمت کر کے، ان کے کام آ کر، ان کے مسائل حل کر کے آپ دل فتح کرتے ہیں۔ تو اس وقت کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ ہم اپنے اصولوں پر، اپنے مقصد پر پوری استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں، اور دل اور دماغ جیتنے کی مہم میں لگ جائیں، اپنے آپ کو بھی سنواریں، بہتر بنائیں، لیکن اصل کام یہ ہے کہ اس ملک کی عام آبادی سے رشتہ قائم کریں، اس کے ذہنوں کو بدلیں، ان کے اندر صحیح تصور پیدا کرنے کی کوشش کریں، نفرتیں مٹائیں، غلط فہمیاں ختم کریں، اور ایسی فضا پیدا کریں کہ لوگ اسلام کو اس کے صحیح سورسز سے جانیں۔ میں ہمیشہ اپنے نوجوان دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آئندہ 5 برسوں میں، آئندہ 10 برسوں میں اس ملک میں ایسی فضا بن جائے کہ یہاں کا ایک عام غیر مسلم، اس کے لیے اسلام کیا ہے یہ جاننے کا سورس میڈیا نہ ہو، بلکہ اس کا اپنا مسلمان دوست ہو۔ اس کو اپنے مسلمان دوست سے معلوم ہو کہ اسلام کیا ہے، میڈیا سے معلوم نہ ہو۔ آج عام غیر مسلموں کو اسلام کیا ہے یہ میڈیا سے معلوم ہو رہا ہے، طلاق کیا ہے یہ ٹی وی چینلز بتا رہے ہیں، عورتوں کا مقام کیا ہے یہ اخبارات کے کالمز بتا رہے ہیں۔ جب تک ایسی فضا رہے گی، اسلام کے خلاف دشمنی، نفرت اور وہ سارے حالات پیدا ہوتے رہیں گے جس کا اس وقت آپ کو سامنا ہے۔ خود آگے بڑھ کر چارج لیجئے، اپنے دوستوں سے کہیے، غیر مسلم دوستوں سے، کہ آپ اسلام کو اخبار سے، ٹی وی چینل سے، کتاب سے نہیں، ہم سے سمجھیے۔ ہمارے طالب علم کھڑے ہو جائیں کہ یونیورسٹیوں میں ہمارے طالب علم دوستوں کو ہم اسلام بتائیں گے۔ ہمارے تاجر کھڑے ہو جائیں کہ یہاں کے بڑے بڑے بازاروں میں جو ہمارے غیر مسلم دوست تجارت کر رہے ہیں ان کو اسلام ہم بتائیں گے۔ ہمارے امپلائیز کھڑے ہو جائیں کہ یہاں کے آفسوں میں، دفتروں میں اسلام ہمارے ذریعے واضح ہوگا۔ ہماری خواتین اعلان کریں کہ دلی کی کالونیوں میں، یہاں کی بستیوں میں ہماری بہنوں تک صحیح اسلام ہمارے ذریعے پہنچے گا۔ اسلام لوگ اخبار سے، چینل سے نہیں، ہم سے معلوم کریں گے۔ جس دن یہ فضا پر بن جائے گی محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو ایمان کے 3-4 اہم تقاضے میں نے بیان کیے ہیں۔ ان تقاضوں کی اگر ہم تکمیل کریں گے تو انشاءاللہ یہ وعدہ ضرور پورا ہوگا اللہ تعالیٰ کا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ غم نہ کرو، دل شکستہ نہ ہو، اگر تم ایمان والے ہو
ایمان کے تقاضے پورے کرنے والے ہو، ایمان کے مطابق واقعات کو دیکھنے والے ہو، ایمان کے مطابق اپنی زندگی کا مشن متعین کرنے والے ہو، ایمان کے مطابق اپنی جدوجہد کا راستہ طے کرنے والے ہو، تو انشاءاللہ تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں بحسن و خوبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے راستے آسان فرمائیں، صحیح راستوں کی طرف اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائیں، ان راستوں پر تیزی سے آگے بڑھنے کی اللہ تعالیٰ قوت عطا فرمائیں، طاقت عطا فرمائیں، صلاحیت عطا فرمائیں۔ ان راستوں پر جو رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کو اپنے فضل خاص سے دور فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی امیدوں کو، خوابوں کو پورا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔